بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا. کیا کافر یہ نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے؟ فتقناہما تو ہم نے انہیں الگ کر دیا، اور وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر چیز کی زندگی کی بنیاد پانی پہ رکھ دی. کیا پھر بھی ایمان افلا یؤمنون، کیا پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ جو چیزیں قرآن حکیم نے ارشاد فرمائی آج سے 1450 سال پہلے، 1400 سال دھکے کھانے کے بعد یا 1000 سال دھکے کھانے کے بعد سائنس وہاں پہنچی، تو یہ تصور تو انسان کے پاس شروع سے تھا کہ اللہ کریم نے ایک نقطے سے یا ایک چیز سے سب کچھ پھیلا دیا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پانی تھا، پھر زمین آسمان ملے ہوئے تھے، ایک ہی شے تھی، پھر اللہ کریم نے انہیں الگ کر دیا. الگ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جب زمین و آسمان ملے ہوئے تھے تو ان میں کسی اور حیات کا کوئی تصور نہیں تھا. جب اللہ نے انہیں الگ کر دیا، زمین بچھا دی گئی، آسمان کی چھت بنا دی گئی، تو پھر سارا نظام چل پڑا. ہوائیں چل پڑیں، بادل بننے لگ گئے، بارشیں ہونے لگ گئیں، رویدگی ہونے لگ گئی، جانور پیدا ہوئے، انسان پیدا ہوئے، زندگی رواں دواں ہو گئی. تو فرمایا کفار کی تحقیق، ان کی سائنس، ان کی ریسرچ، ان کی تحقیقات بھی تو یہیں پہنچتی ہیں. تو آخر یہ سب کس نے کیا؟ اتنا بڑا نظام از خود تو نہیں بنتا. ایک چھوٹے سے پودے کے نظام کو دیکھیں آپ، تو اس میں بھی یہ نظام موجود ہے کہ جڑ خوراک حاصل کرتی ہے، پھر وہ خوراک پتوں میں جاتی ہے، پھر ہر پتے میں ایک کارخانہ لگا ہوا ہے، بھٹی لگی ہوئی ہے، وہاں وہ خوراک پکتی بھی ہے، تقسیم بھی ہوتی ہے،
پھر وہاں وہ تقسیم ہو کر ہر جز کا حصہ اس کو جاتا ہے، تنے کا تنے کو، پتوں کا پتوں کو، شاخوں کا شاخوں کو، جس سے کوئی پھل یا پھول بننا ہے وہ الگ ہو کر اس طرف چلا جاتا ہے، پھل بنتا ہے یا پھول بنتا ہے۔ تو ایک ادنا سے پودے سے لے کر بڑے سے بڑے درخت تک ہر جاندار میں یہ نظام موجود ہے کہ وہ غذا لیتا ہے، پھر وہ اندر جا کر پکتی ہے، پھر اس کا قوام بن کر اس کے اجزاء بنتے ہیں، پھر اس سے خون بھی بنتا ہے، ہڈیاں بھی بنتی ہیں، دماغ کو بھی جاتی ہے، زبان کو بھی آتی ہے، بینائی کو اپنا حصہ ملتا ہے، تمام اعضاء بدن کو تقسیم ہو کر پہنچتی ہے۔ اور پھر اللہ نے پانی کو زندگی کا بنیادی عنصر بنا دیا۔ ہر شے، وہ نباتات ہو، حیوانات ہوں، زمین پر جتنے جاندار بستے ہیں، سب کی حیات کا مدار پانی پر ہے۔ اب اگر یہ کافر سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ نے نہیں کیا، کوئی اور کر سکتا ہے، تو اس نظام کو یہ بدل کر دکھا دیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے تو اللہ نے تو یہ نظام بنایا ہے، یہ اس کو تبدیل کر دیں، پتہ چل جائے کہ یہ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اگر نہیں بدل سکتے تو پھر نے عظمت الہی کا اقرار کرنا چاہیے۔ پانی کو بنیادی عنصر بنا دیا زندگی کا۔ بیج زمین میں ڈالیں تو نمی کی ضرورت ہے، نمی ہوگی، پانی ہوگا تو ریزگی ہوگی۔ حیات جاندار چیزوں کی بنیاد زندگی کی ایک قطرے پانی پہ رکھ دی، اسی سے وجود بنتا ہے۔ پھر جب تک زندہ رہتا ہے پانی اس کی بنیادی ضرورت رہتا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی کا مدار ہم نے پانی پہ رکھ دیا۔ اگر کفار سمجھتے ہیں کہ اللہ کریم نے ایسا نہیں کیا تو پھر کفار کو اس کو بدل دیں، نظام کو، پانی کی ضرورت نہ رہے۔ زمین و آسمان کو پھر سے ملا دیں، اگر ملا سکتے ہیں تو رویدگی کو روک دیں، ہوا کو چلنے سے روک دیں، سورج کی تمازت اور اس کی روشنی کو روک دیں، کچھ کر کے دکھائیں، کیا کر سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب مکالمہ ہوا تھا نمرود سے تو انہوں نے یہی فرمایا کہ ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، اللہ نے جو نظام بنایا ہے، جو قادر مطلق ہے، جو معبود برحق ہے، تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ فاتح بہا من المغرب، اگر تو کہتا ہے میں معبود ہوں تو اسے الٹ دے، مغرب سے نکال۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو کافر مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ اللہ کریم یہاں بھی وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے زمین و آسمانوں کو الگ کر کے ایک جہان کی زندگی کا، حیات کا باب کھول دیا۔ جب زمین و آسمان ملے ہوئے تھے تو ان میں کسی حیات کا تصور نہیں تھا، نہ بارشیں برستی تھی، نہ ہوائیں چلتی تھی، نہ کوئی چیز اگتی تھی، نہ کوئی پیدا ہوتا تھا، نہ کوئی مرتا تھا۔ جب ہم نے اس معمور عالم کو آباد کرنا چاہا تو زمین کو الگ کر دیا، آسمانوں کو الگ کر دیا، اور ان میں نظام حیات کو رواں دواں کر دیا۔ ہوائیں چلنے لگ گئیں، بادل برسنے لگ گئے، چیزیں اگنے لگ گئیں، جانور پیدا ہونے لگ گئے، انسان پیدا ہوئے۔ اور پھر یہ کمال دیکھو کہ ہر چیز کی زندگی کا مدار ہم نے پانی پہ رکھ دیا۔ کسی درخت کو نمی نہ ملے سوکھ جائے گا، کسی جانور کو پانی نہ ملے مر جائے گا، انسان کو پانی نہ ملے مر جائے گا، کتنی دیر برداشت کرے گا۔ وجود میں پانی کی کمی ہو جائے تو انسان گر جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، چل پھر نہیں سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر یہ عظمت الہی کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اسی زمین پر ہم نے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے، بڑا بڑا بوجھ لاد دیا
اس لیے کہ اس کو برابر رکھے، اسے جما کر رکھے، یہ نیچے سے دھڑکنا اور ہلنا نہ شروع کر دے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، ہم نے بڑے بڑے پہاڑ بنائے زمین پر، اس لیے أَن تَمِيدَ بِهِمْ، کہ اسے جما کر رکھے، یہ ہلنا شروع نہ کر دے۔ پھر وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، ان پہاڑوں، نالوں، کھائیوں، میدانوں میں ہم نے نشانیاں بنا دیں اور راستے بنا دیے۔ اگر زمین ایک چٹیل صحرا کی طرح ہوتی تو اس میں انسانوں کو راہیں بھی نہ ملتی، گم ہو جاتی۔ ہم نے نشیب و فراز بنا کر زمین میں نشانیاں بنا دیں، گزرگاہیں بنا دیں، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے وسائل بنا دی۔ تصور کر کے دیکھیں، اگر کوئی گھاٹی، کوئی نالا، کوئی ندی، کوئی پہاڑ، کوئی بلندی، کوئی پستی نہ ہوتی، ایک چٹیل میدان ہوتا، تو فرمایا انسانوں کو تو راہ بھی نہ ملتی۔ یعنی یہ سب تک انسانی زندگی کی ضرورتیں ہیں جو ہم نے پہلے سے مہیا کر دیں، لعلہم یہتدون، تاکہ لوگ اپنی منازل پر پہنچ سکیں، لوگوں کو کچھ نشان مل سکیں، کوئی ایسے آثار ہوں کہ راستے متعین ہو سکیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور پھر آسمان کو ہم نے ایک ایسی محفوظ چھت بنایا جو اس سارے معمورِ کائنات کی حفاظت کر رہا ہے۔ آپ کوئی بھی مکان تعمیر کر دیں تو جب تک اس کی چھت نہ ہو یا چھت مضبوط نہ ہو، نہ آپ اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اسے سجانے کی، نہ اس میں کوئی چیز رکھنے کی۔ اس سارے تحفظ کا مدار چھت پہ ہوتا ہے۔ اور کتنی احتیاط سے لوگ چھتیں بناتے ہیں کہ اس کی ڈھال درست ہو، بارش ہو تو پانی اس سے گزر جائے، اندر نہ ٹپکنے لگے، آندھی طوفان آئے تو یہ اڑ نہ جائے، مضبوط ہونی چاہیے، پورے گھر کی حفاظت کرے۔ تو فرمایا ہم نے تو سارے روئے زمین کی، اس کی ساری کی چھت آسمان کو بنا دیا، اور محفوظ چھت بنا دی، نہ پوسیدہ ہوتی ہے، نہ پرانی ہوتی ہے، نہ کہیں سے پھٹتی ہے، نہ اس کے لیے کسی کو چندہ دینا پڑتا ہے، نہ کسی کو مرمت کرنی پڑتی ہے، اور وہ جب سے بنائی ہے جب تک اللہ چاہے گا اپنا کام کرتی رہے گی۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں، اس کی عظمت کے دلائل میں غور و فکر نہیں کرتے، اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر کے نکل جاتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، لاپرواہی کرتے ہیں۔ وہ ایسا قادر ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس نے رات اور دن کو پیدا کر دیا۔ اگر رات ہوتی، راحت و سکون کے لیے ہے، لیکن اگر صرف رات ہی ہوتی تو زندگی کتنی دشوار ہو جاتی، اور اگر رات نہ ہوتی، دن ہوتا اور صرف دن ہی ہوتا تو زندگی کی صورت کیا ہوتی؟ کوئی کام کر رہا ہوتا، کوئی سو رہا ہوتا، کوئی تھک گیا ہوتا، کوئی اونگ رہا ہوتا۔ تو ہم نے ایک ایسا نظام بنایا کہ رات اور دن باری باری آتے ہیں، اور زمین، خطۂ زمین پہ بھی ایک جگہ دن ہوتا ہے، دوسری جگہ رات ہوتی ہے، پھر اپنے مقررہ اوقات پہ آتے ہیں۔ دن کو لوگ اپنا روزگار کرتے ہیں، رات کو آرام کر لیتے ہیں، پھر تازہ دم ہو کر جتنی طاقت خرچ ہو چکی، جتنی کمزوری بدن میں آئی، جب رات کو آرام کرتے ہیں تو وہ ساری کمی بدن پھر پوری کر لیتا ہے، صبح تازہ دم ہو کر پھر نکل پڑتے ہیں۔ تو یہ جو رات اور دن کا نظام ہم نے بنا دیا، پھر والشمس والقمر، سورج، چاند، ستارے، سیارے بنا دیے، کل فی فلک یسبحون، سارے
اس طرح آسمان میں جیسے تیر رہے ہیں، ان کی راہیں مقرر ہیں، ان کے مقام منازل مقرر ہیں، ہر روز کتنی حرکت کرنی ہے، کہاں سے کہاں جانا ہے، اس حرکت کا اثر زمین پر کیا ہوگا، رویدگی پر کیا ہوگا، انسانوں پر کیا ہوگا، بادل بارش کے برسنے پر کیا ہوگا، ایک ایک ذرے پر ان حرکات کا اثر آتا ہے۔ سائنس مدتوں بھٹکتی رہی۔ پہلے سائنس نے کہا جی زمین ساکن ہے، سورج گھوم رہا ہے۔ پھر سائنس نے کہا نہیں جی سورج اپنی جگہ جمع ہوا ہے، زمین گھوم رہی ہے۔ صدیوں دھکے کھانے کے بعد آج اس جگہ پر پہنچے ہیں کہ زمین اپنی جگہ حرکت کر رہی ہے، سورج اپنی حرکت کر رہا ہے، چاند اپنی حرکت کر رہا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کریم نے 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ کل فی فلک یسبحون، اپنے اپنے آسمان میں، یعنی آسمان میں سب کی اپنی اپنی منازل، اپنی اپنی راہیں متعین ہیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے رستے پہ تیر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ جدھر جس کی مرضی آئے چل دے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے نجومیوں اور ستاروں کے علوم رکھنے والوں نے بنائے ہوئے ہیں عجیب عجیب باتیں، جی فلاں کا فلاں ستارہ ہے اور وہ فلاں برج میں مقیم ہے۔ بھئی اگر تم یہ سب کر سکتے ہو تو کسی ایسے برج میں مقیم ہے جس سے اس پر مصیبتیں آ رہی ہیں تو اسے نکال کر راحت والے برج میں ڈال دو، پھر تو کوئی بات بھی ہوئی۔ تو اگر صرف تم نے یہی بتانا ہے کہ ستارہ فلاں برج میں تمہیں بخار چڑھا ہی رہے گا، تو بخار تو پہلے چڑھا ہوا ہے، پھر تمہارے بتانے کا کیا فائدہ اور کیا نقصان، پھر تم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ستارے نے خود بخود نکلنا ہے، تب مصیبت ٹلنی ہے تو پھر وہ خود نکل جائے گا، جب اللہ سے نکالے گا نکل جائے گا، تو مصیبت ٹل جائے۔ تم کس بات کے پیسے لیتے ہو؟ لیکن لوگوں کی جہالت دیکھیں کہ وہ انہوں نے ڈھکوسلے جوڑ رکھے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو ارب پتی بنا دیتے ہیں پیسے دے دے کر۔ بھئی اتنی اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے دعا کرو، جس نے ستاروں کو جو چلا رہا ہے، بنا رہا ہے، جس نے ان میں تاثیر رکھی ہے، وہ چاہے تو نجومی کہتے رہیں یہ خراب خانے میں ہے لیکن اس سے آپ کی بہتری ہو سکتی ہے۔ اللہ چاہے تو اس خرابی کو بہتری میں بدل سکتا ہے، اس کی تاثیر بدل سکتا ہے، اس کی رفتار بدل سکتا ہے۔ تو ہر بندہ نجومیوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یار اللہ کی بارگاہ میں آؤ جس کے دستے قدرت میں یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک طبیب ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، وہ نبض دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے جی فلاں آپ کو تکلیف ہے فلاں وجہ سے ہے، پھر کم از کم وہ کوئی گولی، کوئی پھکی، کوئی دوائی تو تجویز کرتا ہے، کوئی مشروب دیتا ہے کہ یہ پی لو تو یہ تکلیف اس میں افاقہ ہو جائے گا، تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ تکلیف ہے اس وجہ سے، اس وجہ کا کیا کریں؟ وہ کہتا ہے میں ٹیکہ لگا دیتا ہوں، یہ کیپسول کھا لو، یہ گولی کھا لو، اللہ کرتا ہے آرام آ جاتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ اسے کچھ پیسے دینے چاہیے۔ اب یہ نجومیوں کے پاس ہم جاتے ہیں تو وہ کرتے تو کچھ بھی نہیں، کہ ستارہ جی فلاں جگہ ہے، اس جگہ مصیبت ہے تو وہاں سے نکالو نا بھائی، جی خود ہی نکلے گا تو پھر تمہاری معتبری کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے داخل کیا ہے، اللہ ہی نکالے گا، تو پھر اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے دعا کریں، تمہیں پیسے کس بات کے دیں؟ تو یہ بڑا عجیب سا مزاج ہو گیا ہماری قوم کا، یہ ٹی وی پہ پروگرام چل رہے ہوتے ہیں استخارہ، ایک پروگرام کا نام ہی استخارہ ہے، وہ جی دھڑا دھڑ فون آ رہے ہوتے ہیں، میری بچی کو وہ تکلیف ہے، میری ملازمت چھوٹ گئی، میرا یہ ہو، وہ ایک کاپی پنسل لے کے بیٹھا ہوتا ہے، نام کا ماں کا نام بتا دو جی، ماں کا نام یہ، وہ جی تم نے استعفیٰ دے کر غلطی کی، بابا یہ تو اسے بھی پتہ ہے، وہ پیٹ رہا ہے کہ میں نے نوکری چھوڑ کر غلطی کی ہے، اس کی کوئی نوکری کا انتظام کرو۔
وہ جی میں نے نوکری چھوڑ دی تھی اب مجھے مل نہیں رہی، بس تم نے استعفیٰ دے کر غلطی کی، اس سے اللہ میاں ناراض ہے، تمہاری روزی اس نے بند کر رکھی ہے۔ وہ اس طرح کی خرافات بک رہا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں کتنے لوگ اسے پیسے دے دے کر، اور بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، وہ پتہ نہیں اس کی اپنی بھی شادی ہے کہ نہیں، اور تم اسے بیٹی کی کہہ رہے ہو۔ تو آپ محتاج ہیں، آپ پیسے نہ دیں تو وہ کھانا نہیں کھا سکتے، وہ آپ کے محتاج ہیں، آپ انہیں مشکل کشا سمجھے ہوئے۔ تو زندگی کی مشکلات کا آسان سا حل یہ ہے، جیسا ابھی کسی ساتھی نے پوچھا کہ بیماری کے لیے نفل، اچھی بات ہے، مصیبت ہے تو وضو کرو، قبلہ رو ہو جاؤ، نوافل پڑھو، قرآن کریم کی تلاوت کر کے دعا مانگو، درود شریف پڑھ کے دعا مانگو، اللہ کریم سے رجوع کرو، وہ قادر مطلق ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ مصیبت کو راحت میں بدل دیتا ہے، وہ اسباب و وسائل بھی وہی پیدا کرتا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، اسباب بھی از خود پیدا نہیں ہوتے۔ تو جس بارگاہ سے ہو سکتا ہے وہاں رجوع کرو۔ پھر بڑے مزے کی بات ہے کہ تمہاری وہ مصیبت بھی یا پریشانی بھی اللہ دور فرما دے گا، اور عبادت کا اجر الگ سے بھی دے گا۔ یہ نہیں کہے گا کہ تو نے جو درود شریف پڑھا تھا، تو نے جو تلاوت کی تھی، تو نے جو نفل پڑھے تھے، وہ تو بیماری دور کرنے کے لیے پڑھے تھے، بیماری دور ہو گئی تو اب تو یہ کوئی اجر نہیں دیتا، نہیں، وہ کریم تکلیفیں بھی دور کر دے گا، عبادت کا اجر اور انعام الگ سے بھی دے گا۔ وہ فرماتا ہے کوئی نیکی کرتا ہے تو کم از کم اسے میں 10 گنا اجر دیتا ہوں، برائی کرتا ہے تو اسے اتنی ہی سزا دیتا ہوں جتنی اس نے برائی کی ہے، اسے بڑھاتا نہیں، کسی سے زیادتی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کریم نے یہ نظام بنا دیا ہے، ستارے، سیارے، سورج، چاند آسمان میں محو سفر ہیں، اور کتنی مدتوں سے چل رہے ہیں، کسی کے پاس یقینی کوئی معلومات نہیں ہے کہ معمور عالم پر انسان کو آئے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے، اندازے ہیں، اندازے کروڑوں سال کے بھی ہیں اور ہزاروں سال کے بھی ہیں، اتنا فاصلہ ہے اندازوں میں کہ کچھ کہتے ہیں اتنے 1000 سال ہوئے، کوئی کہتے ہیں اتنے کروڑ سال ہوئے ہیں۔ عجیب بات ہے، انسانی اندازوں میں کتنا فاصلہ اور کتنا اختلاف ہے۔ لیکن تب سے آج تک نہ رات اور دن نے اپنی روش بدلی، نہ سورج چاند ستاروں نے اپنی روش بدلی، کوئی چیز اپنا راستہ چھوڑ کر دوسری طرف نہیں گئی، نہ سورج کی تمازت و روشنی، نہ چاند کی ٹھنڈک، اور نہ ہواؤں کی چلنے میں، نہ بارشوں کے، کہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی، جیسا حکم ہوتا ہے ویسا، جہاں روک دیتا ہے وہاں رک جاتے ہیں، جہاں چلا دیتے ہیں چل پڑتے۔ بادل بنتے ہیں، انہیں بننے کا حکم ہے، بنتے ہیں بکھر جاتے ہیں، جب برسنے کا حکم ہوتا ہے تو ایک دم آ جاتے ہیں، برس بھی پل بھر میں جاتے ہیں۔ تو سب کا جو ہے انتظام وہ دست قدرت میں ہے، اللہ کریم کے دست قدرت میں ہے۔ تو انسان کو ہر حال میں رجوع اللہ کرنا چاہیے۔ اس سارے نظام کو جو ہستی چلا رہی ہے اس کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے، تکلیف ہے تو اس کے سامنے دعا کرو، خوشحالی ہے تو اس کی اور اطاعت کرو اور شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے مجھے صحت دے دی، مہربانی فرمائی، تو نے مجھے تنگی سے نکال کر فراخی دے دی، تیرا کرم ہے۔ یہ نہ ہو کہ فراخی میں پھر بگڑ جاؤ اور پھر اپنے آپ کو بڑا معتبر سمجھنے لگو اور پھر دوسروں کی دروازوں پہ چلے جاؤ۔ تو فرمایا هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، وہی ہے قادر مطلق جس نے پیدا کیا راتوں کو، دنوں کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں سیاروں کو، کل فی فلک، سارے اپنے اپنے آسمان میں، یعنی آسمان میں ان کی جو اپنی اپنی راہیں ہیں ان پر چل رہے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں، کوئی ایک دوسرے کو آگے پیچھے نہیں کرتا۔ اگر اپنی راہوں سے بھٹک جائیں تو ایک دوسرے سے ٹکرا کر تباہ ہو جائیں، دنیا کو بھی تباہ کر دیں۔
تو یہ اتنے بڑے دلائل ہیں عظمت الہی پر کہ انسان اگر ان پہ تھوڑا سا بھی غور کرے تو از خود اس کی گردن بارگاہ الہی میں جھک جاتی ہے، اس کی پیشانی زمین پہ چلی جاتی ہے، اس سے بے اختیار نکلتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون۔ پھر مشرک کہتے ہیں کہ چلو یار یہ فسانہ بھی جب کسی نے رہنا تو نہیں ہمیشہ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے چلے جائیں گے اور یہ جو نیا فسانہ انہوں نے چھیڑا ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ ان کی ذات تک ہے، ہمارے بتوں کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کوئی اللہ ہے، کوئی بنانے والا ہے، وہ یوں عبادت کرنی چاہیے، یہ حلال ہے، یہ انہوں نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ تو چلو ان کی زندگی تک ہے، جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ فسانہ بھی ختم ہو جائے گا۔ فرمایا یہ ایسے بیوقوف ہیں کہ یہ تک نہیں سمجھتے کہ ہم نے کسی بھی بشر کے لیے زمین میں دائمی رہنے کا نظام نہیں بنایا۔ ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، آپ سے پہلے جن کو یہ بھی نبی مانتے ہیں کیا وہ دنیا سے تشریف لے نہیں گے؟ جن کا پیروکار ہونے کا یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں تو کیا وہ دنیا میں موجود ہیں؟ وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ دنیا کا ایک نظام ہے، دنیا خود ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایسے فنا ہونا ہے تو اس میں رہنے والا ہمیشہ کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سے پہلے بھی جو لوگ آئے وہ دنیا سے چلے گئے، اور اگر آپ کو دنیا سے جانا ہے، اگر آپ پر موت آنی ہے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ موت آئے گی، آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو خود ان کو مرنا نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہیں گے؟ یا ان کے باپ دادا بیٹھے ہیں، یا ان کے پیروکار جو پہلے تھے جن کے یہ پیروکار ہیں وہ موجود ہیں؟ ہر ایک کو جانا ہے، لیکن موت ہے کیا؟ کیا موت زندگی کے خاتمے کا نام ہے جیسا یہ سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس نے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار موت کا ذائقہ چکھے گا۔ تو موت ہے کیا؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح اور تفسیر میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو ذائقہ چکھنے سے تو مراد یہ ہے کہ ذائقہ چکھنے والا کوئی موجود ہے۔ اگر موت زندگی کے خاتمے کا نام ہے تو چکھا کس نے؟ اگر موت زندگی کے خاتمے کا نام ہے، روح بھی فنا ہو گئی، بدن بھی فنا ہو گیا، بے حس ہو گیا، تو ذائقہ کس نے چکھا؟ موت میں کوئی ذائقہ ہے، وہ اچھا ہے یا تلخ ہے یا شیریں ہے یا کیسا ہے، جس پر موت آتی ہے اس نے چکھنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کی کوئی حیثیت باقی ہے تو وہ چکھے گا، کوئی ذائق ہے تو وہ ذائقہ چکھے گا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت فنا کا نام نہیں ہے، ہر متنفس نے اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یعنی یہ بھاگنے والی چیز نہیں ہے، اس میں بڑی تلخیاں بھی ہیں، بڑی کڑواہٹ بھی ہے، اور اس میں بڑی شیرینی اور بڑی لذت بھی ہے۔ تو اس کی تیاری کرنی چاہیے کہ جب یہ آئے تو اس کی شیرینی اور لذت نصیب ہو، اور اس کی تلخی اور کڑواہٹ سے اللہ محفوظ رکھے۔ مرنے والا موت کا ذائقہ چکھتا ہے، اس کی روح باقی ہوتی ہے، بدن بکھر جاتا ہے، اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا جو تعلق بدن سے روح کا تھا وہ تعلق توڑ دیا جاتا ہے، یہ موت ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں
جن کی حیات کا تعلق تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن بدن کے ساتھ روح کا تعلق باقی رہتا ہے، انہی کو شہید کہتے ہیں۔ ان کے لیے قرآن کریم نے کہا کہ انہیں مردہ نہ کہو، اس لیے کہ وہ زندہ ہیں۔ اتنا مضبوط تعلق ہوتا ہے وجود کے ساتھ روح کا کہ وجود بکھرتا نہیں، خراب نہیں ہوتا، اس میں کوئی بوسیدگی نہیں آتی، تر و تازہ رہتا ہے۔ صدیوں بعد صحابہ کرام کے وجود مبارک نکالے گئے، صحیح سلامت تھے، ایسے جیسے سو رہے ہوں۔ بلکہ ترکی میں ایک دفعہ اس صدی کے شروع میں، غالباً پچھلی 19ویں صدی میں تھا، 1974 کے قریب، تو دو صحابہ کرام کے مزارات تھے دریا کے قریب، دریا کے کنارے۔ تو وہ حکمران کو، اس وقت تو بادشاہت تھی، خلافت تھی ترکی کے پاس، تو اسے خواب میں آئے کہ بھئی دریا کا پانی ہمیں تنگ کر رہا ہے، تو ہمیں یہاں سے نکال کر ہمارا مزار کہیں اور بنا۔ دو چار دفعہ انہوں نے پوچھا پاچھا علماء سے، سوچا، لیکن پھر انہیں مسلسل جب خواب آئے تو انہوں نے کہا نہیں، یہ قبریں کھولیں۔ تو اس کی تصویر ابھی تک میرے پاس بھی ہے، اس وقت کی کاریں، اور وہ پتہ نہیں 1874 کا یہ کوئی وہ زمانہ تھا، مجھے صحیح تاریخ یاد نہیں ہے۔ اس زمانے میں وہ گاڑیاں تھیں وہ جن کے گول سے بمپر اور درمیان میں انجن اور پہیے، تو عجیب سی جو لگتی تھی پرانے زمانے کی۔ تو وہ اس نے بہت سے حکمرانوں کو بھی مدعو کر لیا، اور دنیا کے بڑے بڑے حکمران وہاں جمع ہو گئے، سائنسدانوں کو جمع کر لیا۔ تو قبر مبارک کھولی گئی تو واقعی تھوڑی تھوڑی نمی دریا کی وہاں آ رہی تھی، اور ایک صاحب مزار کی آنکھیں کھلی تھیں، جرمن سائنٹسٹ تھے، اس نے کہا یہ تو زندہ انسان کی آنکھ ہے، اس میں تو موت کا کوئی اثر نہیں، ساری بینائی، ساری قوت، ساری حالت ہے، سب کچھ زندگی کا اثر موجود ہے۔ اور کتنے لوگوں نے وہ دیکھ کر، ان کے وجود مبارک دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا تھا، بڑا مشہور ہوا تھا، بڑے اخباروں میں آیا تھا۔ تو موت تو ان پر بھی آ چکی، لیکن موت کے باوجود بدن مبارک سے روح کا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ وہ بکھرا نہیں، پرانا نہیں ہوا، بوسیدہ نہیں ہوا، ٹوٹ پھوٹ نہیں۔ اہل اللہ کا اور شہداء کا یہ عالم ہے، تو یہ ولی اللہ اور شہید باتباع نبوت بنتے ہیں۔ تو انبیاء پہ اگر موت آتی ہے تو وہ کیسی ہے؟ علماء حق نے اس میں لکھا ہے کہ نبی کی موت عام آدمی کی موت کی طرح نہیں ہوتی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اطہر وجود عالی میں ہی جلوہ افروز ہے۔ ایک رشتہ جو دنیاوی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے روح سے تھا، وہ ختم کر دیا گیا۔ اچھا، ویسے بھی آپ اسے حیات النبی کہتے ہیں، اور اس پہ آج کل بڑا شور اور بڑے مناظرے ہوتے ہیں، ہوتے رہیں، حقیقت کو ماننا چاہیے۔ اللہ کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرفتوح کو اپنے بعد کائنات سے افضل ترین بنایا۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے نا کہ حضور کی ذات، حضور کا وجود عالی، حضور کی روح مبارک، کیونکہ رسول بدن اور روح دونوں کا نام ہے۔ الگ روح بھی رسول نہیں ہے، الگ بدن بھی رسول، بدن روح مال بدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد الرسول اللہ، روح مال بدن، بدن کے ساتھ روح مل کر محمد الرسول اللہ۔ اور محمد الرسول اللہ اللہ کے بعد ہر چیز سے افضل ترین ہے۔ ہر چیز میں زمین بھی آ گئی، آسمان بھی آ گئے، عرش بھی آ گئے، جنت بھی آ گئی۔ اب اگر روح اقدس کو وجود عالی سے الگ کر کے جنت کی اعلیٰ ترین جگہ پہ بھی رکھ دیں تو کیا وجود عالی اس سے اعلیٰ نہیں ہے؟
تو بہرحال یہ لازم آئے گا کہ روح عطر کو اعلیٰ جگہ سے نکال کر اس سے کم تر جگہ پر رکھے، تو یہ تو درست نہیں ہے۔ اور وجود عالی سے اعلیٰ جگہ تو اللہ کریم نے بنائی کوئی نہیں۔ اس لیے علماء حق فرماتے ہیں کہ روح عطر کو بدن عالی سے جدا نہیں کیا گیا۔ جب فضائل لکھتے ہیں نا زمین کے، تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ زمین کا وہ ٹکڑا جس پر بیت اللہ ہے، سارے روئے زمین سے افضل تر ہے جس پر بیت اللہ شریف ہے، ساری زمین سے۔ لیکن مدینہ منورہ میں روضہ اطہر میں جو قبر مبارک ہے، اس کا جو حصہ وجود عالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھو رہا ہے وہ اس سے افضل ہے۔ اس لیے کہ مکان کی عظمت مکین سے ہوتی ہے۔ تو وجود عالی کائنات کی افضل ترین شے ہے، اور وجود عالی سے جو زمین مس کر رہی ہے مدینہ منورہ کی، وہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے۔ تو موت فنا کا نام نہیں ہے۔ یہ بے وقوف کہتے ہیں کہ جی یہ مر جائیں گے تو قصہ ختم۔ موت سے قصہ ختم نہیں ہوتا، موت سے قصہ شروع ہوتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ یہ نہ سمجھو کہ مر جائیں گے اور بے خوابے کا۔ میرے پاس اگلے دن ایک بندہ آیا، میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا، مجھے ملنے کے لیے آیا تو کہنے لگا بھئی موت سے کہتے ہیں موت ہوگی موت ہوگی۔ میرا تجربہ تو یہ ہے کہ میں رات 10 بجے سو گیا تھا اور صبح میں 6 بجے جاگا، تو 10 بجے سے 6 بجے تک مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اس دن اسلام آباد میں اس رات دھماکہ بھی ہوا تھا، تو وہ دھماکہ بھی میرے گھر کے قریب ہوا اور میری بیوی جاگ بھی گئی، اس نے سنا بھی۔ تو صبح مجھے بتا رہی تھی کہ میرا خیال تھا میں ٹیلی ویژن آن کر کے خبریں سنوں، پھر میں نے کہا آپ کی آنکھ کھل جائے گی، میں نے آن نہیں کیا۔ تو وہ دھماکے دھموکے ہو گئے، مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ میں صبح 6 بجے اٹھا تو میں سمجھ رہا ہوں کہ موت بھی یہی ہوگی، سو جائیں گے، کوئی پتہ نہیں چلے گا۔ تو میں اس کی بات سن کر حیران ہو رہا تھا۔ میں نے کہا یار، دل میں نے سوچا وہ موت تو آئے گی تو پتہ چلے گا، تو رات تو گزر گئی لیکن موت کسی بے ہوشی بے خبری کا نام نہیں ہے۔ لوگوں نے یہ سوچ رکھا۔ کافر بھی کہتے ہیں کہ چلو جی یہ انہوں نے بڑا ایک طوفان کھڑا کر دیا اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا اور ایک نیا دین ایجاد کر لیا، بس چند روز ہیں، آخر مر جائیں گے، یہ چھوڑ بھی، یہ فسانہ بھی ختم ہو جائے گا۔ فرمایا کیا اس سے پہلے کوئی ہمیشہ رہا؟ یا آپ پر موت آئے گی تو کیا یہ جو ہیں یہ ہمیشہ رہیں گے؟ اب یہاں خلط ملط یہ ہو جاتا ہے کہ انکار کیا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آئی، تو انکار درست نہیں۔ موت آئی، حضور دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن نبی کی موت اور ہر آدمی کی موت ایک جیسی نہیں ہے۔ کافر اور مومن کی موت میں فرق ہے، ایک عام مسلمان اور ولی اللہ اور عالم کی موت میں فرق ہے، ایک عالم یا ولی اللہ اور شہید کی موت میں فرق ہے۔ شہید کی موت کو موت کہنا شرعاً جائز نہیں ہے، قرآن نے روک دیا۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اب پہلے یقتل فرمایا، جو قتل ہوتے ہیں اللہ کے۔ اب جو قتل ہوتا ہے بندوق سے ہوتا ہے تو گولیوں سے چھلنی ہو جاتا ہے، کسی توپ گولے سے بدن کے پرخ سے اڑ جاتے ہیں، تلوار سے مرتا ہے تو بھی بڑے گہرے زخم لگتے ہیں، کٹ پھٹ جاتا ہے وجود، خون بہتا ہے، لاش کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کفن پہن دیا جاتا ہے، دفن کیا جاتا ہے، اسی لباس میں دفن کر دیتے ہیں۔ شہید کو اللہ کریم فرماتا ہے اس کا خون بھی پاک ہو گیا، اب اسے نہلانے کی ضرورت، یہی غسل کافی ہے جو اس نے اپنے خون میں کر لیا۔ ذرا سا خون نکلے، اپنی جگہ سے بہہ نکلے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، کپڑے پہ لگ جائے تو ناپاک کر دیتا ہے، لیکن شہید کا خون ہی پاک ہے، اس کے لیے یہی غسل کافی ہے جو اس نے اپنے خون میں کر لیا، اس کو اسی طرح میرے پاس آنے دو۔
کفن کی ضرورت نہیں ہے، یہ کٹا پھٹا لباس جس میں اس نے گولیاں کھائیں یا تلواریں کھائیں، یہی لباس اس کا کفن ہے، یہ جیسا ہے اسے دفن کر دو، میرے پاس بھیج دو، اور اسے مردہ نہ کہنا، یہ نہ کہنا یہ مر گیا، تو یہ اللہ کیا کہیں، بل احیاء، زندہ ہیں یہ لوگ اللہ کے پاس، ولیکن لا تشعرون، تمہیں اس بات کا شعور، تمہاری عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی کہ ایک بندہ قتل بھی ہو گیا، دفن بھی ہو گیا، پھر وہ زندہ کیسے ہے، وہ زندہ ہے۔ تو موت میں فرق ہے، اور کسی کی بھی موت فنا کا نام نہیں ہے۔ کافر پہ بھی جب موت آتی ہے اس کا بدن گل سڑ جاتا ہے، آگ میں جلا دیتے ہیں، کسی بھی صورت میں آخر وہ کوئی مادے کی شکل تو اس کی بنتی ہے، ڈوب جاتا ہے، جانور کھا جاتے ہیں، فضا میں بکھر جاتا ہے، کہیں بھی جائے تو کتنی شکلیں تبدیل ہوں، آخر کوئی نہ کوئی شکل مادی کی اور مادی ذرات کی ہی بنتی ہے۔ تو پہلے بھی تو مادے سے ہی اللہ نے اسے وجود دیا تھا۔ روح کا اور بدن کا تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ بدن جل بھی جائے، اسے مٹی کھا جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے، تو ہر ذرے کا تعلق روح کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ دنیا میں ہم کام کرتے ہیں، لذت بدن حاصل کرتا ہے، اثرات روح پہ بھی مرتب ہوتے ہیں۔ نیک کام کرتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، اس سے بدن لذت بھی حاصل کرتا ہے اور روح بھی صحت مند ہوتی ہے۔ حرام کھاتے ہیں، برائی کرتے ہیں تو وقتی طور پر بدن لذت حاصل کرتا ہے، لیکن روح پر ویرانی چھا جاتی ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں، ہر گناہ کرنے کے بعد بندہ پشیمان کیوں ہوتا ہے؟ ایک آدمی خطا کار ہے یا ایک آدمی ایمان لایا ہی نہیں، وہ فلسفہ اسلام کا قائل ہی نہیں، لیکن جب گناہ وہ بھی کرتا ہے تو گناہ کے بعد پشیمان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی روح پہ بھی وہ اثر مرتب ہوتا ہے۔ جب روح پر برائی یا سیاہی یا دھند چھاتی ہے تو انسانی قلب جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ نیکی کے بعد فرد کیوں ہوتی ہے؟ کوئی بھی نیک کام کرو تو ایک انجانی سی خوشی ہوتی ہے، روح کو اس سے طاقت ملتی ہے، صحت ملتی ہے، وہ بشاشت قلب بھی محسوس کرتا ہے۔ تو فرمایا موت جب کافر پر بھی آتی ہے اس کا بدن بے حس ہو جاتا ہے، لیکن دنیا میں جیسے اعمال کا اثر بظاہر بدن پر ہوتا تھا لیکن محسوس روح بھی کرتا تھا، برزخ میں جب جاتا ہے تو مکلف بالذات روح ہو جاتی ہے، بدن اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ جس طرح دنیا میں مکلف بالذات بدن ہے، روح اس کے تابع ہے، برزخ میں مکلف بالذات روح ہو جاتی ہے اور بدن اس کے تابع ہو جاتا ہے۔ جو سلوک روح سے ہوتا ہے اس کے اثرات بدن کے ہر ذرے تک پہنچتے ہیں۔ اگر روح کو عذاب ہو رہا ہے تو ایک ایک ذرے کو عذاب ہوتا ہے، اس تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ قیامت قائم ہوگی تو بدن اور روح برابر مکلف ہو جائیں گے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ وہاں جھگڑا کریں گے کہ روح کہے گی بار الہا میں تو تیرے پاس امانت تھی، تیری بارگاہ میں تیری مخلوق حاضر تھی، جب تک اس بدن میں نہیں گئی میں نے کوئی گناہ کیا ہے؟ یہ ساری شرارتیں اس کی ہیں، اسے عذاب دے، مجھے معاف کر دے، اس نے سب کچھ کیا ہے۔ بدن کہے گا یا اللہ جب تک یہ مجھ میں نہیں آئی تھی میں نے کیا کیا تھا؟ میں بھی تو خاکی ذرات تھا، آرام سے پڑا تھا، اس کے آنے سے سارا فساد بنا، عذاب اسی کو ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کریم انہیں ایک نظارہ دکھائیں گے۔ ایک بندہ ہوگا جو اپاہج ہوگا، اس کی نگاہ ٹھیک ہوگی، آواز ٹھیک ہوگی، باقی اعضاء ٹھیک ہوں لیکن اپاہج ہوگا، اٹھ نہیں سکتا، ہاتھ ٹھیک ہیں، نچلا دھڑ کام نہیں کرتا۔ ایک اس کے ساتھ ہوگا، وہ صحت مند ہوگا لیکن اس کی بینائی نہیں ہوگی، وہ اندھا ہوگا۔ وہ دیکھیں گے ایک باغ میں درخت ہے، اس پر بڑا پھل ہے اور بڑا مزیدار ہے، تو اندھے کو وہ بتائے گا لولا کہ یار بڑا مزیدار پھل ہے،
تو جا وہاں سے دائیں جا بائیں جا ادھر جا ادھر جا، وہ پھرتا رہے گا، اسے سمجھ نہیں آئے گی کہاں سے توڑوں۔ وہ کہے یار اس طرح تو نہیں ٹوٹتا، اس میں وہاں پہنچ نہیں، اس نے کہا میں تمہیں اٹھاتا ہوں، اسے اٹھا کر کندھے پر بٹھا لے گا، وہ کہے گا دائیں ہو بائیں ہو، یہاں رک جا، وہ وہاں سے توڑ لے گا۔ اللہ کریم روح اور بدن کو یہ نظارہ دکھا کر پوچھیں گے ان دونوں میں سے قصور کس کا ہے؟ یا اللہ دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں نے مشورہ کیا توڑنے کا، پھر دونوں نے انتظام کیا، فرمایا یہی حال تمہارا روح اور بدن کا ہے، یہاں جھگڑا نہ کرو، جاؤ بھگت۔ تو موت کسی فنا کا نام نہیں، یہ بیوقوف کہتے ہیں کہ آپ مر جائیں گے تو قصہ ختم ہو، موت پر قصے ختم نہیں ہوتے، موت پر قصے شروع ہو جاتے ہیں۔ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ بظاہر تو زندگی کی شام ہوتی ہے، لیکن زندگی کا سورج طلوع ہوتا ہے اور صبح دائمی زندگی کی، ابدی زندگی کی صبح شروع ہو جاتی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے خود اسی میں موجود ہے، کوئی شے باقی رہتی ہے تو ذائقہ چکھتی ہے نا، اگر فنا ہوتی تو ذائقہ کون چکھتا ہے؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، دنیا میں خیر و شر سے تمہیں آزمایا جاتا ہے، سہولتیں آسانیاں دی جاتی ہیں کہ آسانیاں پا کر میرا شکر ادا کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے، دکھ اور تکلیفیں بھیج دی جاتی ہیں کہ دکھ اور تکلیف میں میری بارگاہ میں آتا ہے یا میرا در چھوڑ کر دوسرے دروازوں پہ پٹکتا پھرتا ہے۔ تو یہ خیر و شر آزمائش ہیں، آرام و تکلیف، امارت و غربت، صحت و بیماری آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، بالآخر سب نے ہماری بارگاہ میں لوٹ کر آنا ہے، وہیں حساب ہوگا، وہیں دیکھا جائے گا، وہیں فیصلے ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بغضابک واعف عنا قبل ذلک اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین اللہم انصر الاسلام والمسلمین فإنک علی کل شیء قدیر یا شافی الامراض یا دافع الولیات یا قاضی الحاجات اقضِ حاجاتنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتہ۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔